امام احمد میں جلد 6 صفحہ 52 اور صفحہ 97 پر موجود ہیں. 2 طریق اس کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 24,299 24299 اور 24698. اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے اور مسند البزار میں، مجمع الزوائد میں، المستدرک للحاکم میں اور دلائل النبوہ للبیہقی میں موجود ہے. ان ساری کتابوں کے اندر یہ 6 کی 6 کتابوں میں حدیث موجود ہے اور 6 کے 6 ائمہ نے اس کی توثیق بھی کی ہوئی ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وعلیہ السلام المتوفى 1999 عیسوی، جو محدث اعظم سعودیہ تھے، پھر سعودیہ والوں سے بھی ہضم نہیں ہوئے، انہوں نے نکال. قیس بن ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو عامر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ عائشہ نے پڑاؤ کیا، سیدنا طلحہ زبیر بھی ساتھ تھے، تو اچانک کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ حوض ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کانپنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جبکہ حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. حوض کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیے، میں نے آج سے تقریباً 10 ماہ پہلے اس موضوع پر مختصر سی گفتگو کی تھی جو شاید سامعین کے لیے دلائل کی بنیاد پر ناکافی تھی. چند سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ابھر رہے تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ اس موضوع پر مزید ایک دفعہ کی گفتگو آپ کے سوالات کے جوابات دینے کو کافی ہوگی. تو آئیے، وقت چونکہ ہر انسان کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے اور اسے اس وقت کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ سوشل میڈیا پر شاید غلطی سے کوئی اسلامک موضوع شروع کر دے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس موضوع سے جان چھڑائی جائے اور جتنا ممکن ہو سکے شیطان کو وقت دیا جائے. اور تقریباً ایسی ہی صورتحال ہماری تب ہوتی ہے جب ہم مساجد میں تشریف لاتے ہیں. اس وقت ہمیں وقت کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس جنت سے باہر کی راہ لی جائے. خیر، میرے ہر درس کو شروع سے سن کر آخر سے سکپ کرنے والے شاید غلطی پر ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے ہر درس میں اپنے موضوع کے دلائل آخر میں دینے ہوتے ہیں. لہذا اگر کوئی دلائل کی تلاش میں ہے تو وہ اس درس کو آخر تک لازمی سنیں. میں آپ کے اس قیمتی وقت کی قدر کرتے ہوئے مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو ہی کروں گا. پہلے تو ایک بات یاد رکھیے گا، اس روایت کو بیان کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں. پہلی قسم ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو شاید اس قسم کی روایات کی سند سے ناواقف ہوتے ہیں، اور تقریباً اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، کیونکہ آئے روز ہم بہت سی ایسی روایات سنتے ہیں کہ جو بے سند ہو یا پھر جس کی صحت پر نظر ہو، اور پھر بغیر تحقیق کیے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے فارورڈ کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ روایت پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور لوگ اسے اپنے ایمان اور دین کا جز سمجھ بیٹھتے ہیں. دوسری قسم ان لوگوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے، اور دیکھیے بہت سے عظیم محدثین تھے، آپ کو ایسی بہت سی روایات ملے گی جن کی سند پر نظر ہو یا بعد میں آنے والوں نے ان کی درستگی کی ہو، اور میرا نہیں خیال کہ آپ اہل علم حضرات اس بات سے ناواقف ہوگے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان بزرگان دین کی کتابوں میں سے آپ کو ایسی بہت سی روایات ملے گی کہ جو ضعیف ہو، مرسل ہو یا جس میں انقطاع پایا جاتا ہو. چونکہ کوئی بھی انسان خطاؤں سے پاک نہیں ہوا کرتا، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ان تک پہنچی ہی نہ ہو، یا پھر جس سند سے وہ روایت بیان کر رہے ہیں اس سند کا کوئی راوی مجہول ہو، وغیرہ وغیرہ. ضعیف روایت کی اصطلاح موجود ہے، اگرچہ کچھ لوگ شاید اس اصطلاح کے انکاری ہیں. خیر، یہ بات بھی اہل علم سے پوشیدہ نہیں. دیکھیے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہوا کرتی ہے، وہ خطا علمی بھی ہو سکتی ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پر عمل کرنے والے حنبلی فقہ والوں سے اختلاف رکھتے ہیں، حنبلی حنفیوں سے، شافیوں سے، اور شافی مالکیوں سے، وغیرہ وغیرہ. اور ان تمام بزرگان دین کی کتابوں میں سے آپ کو ایسی بہت سی ضعیف احادیث بھی دیکھنے کو ملے گی جن کی اصلاح بعد میں آنے والوں نے کی. اگرچہ ان ضعیف احادیث پر کثیر تعداد میں لوگوں کا عمل رہا ہو، لیکن بعد میں آنے والوں نے مزید تحقیق کا دروازہ کھولا اور اس روایت کی چھان بین کی، اس کی سند پر تحقیق کی اور اس روایت کو ضعیف قرار دیا. اور ایسی بہت سی روایات ہمارے سامنے موجود ہے کہ جن کو امت نے صحیح سمجھ کر اس پر عمل شروع کر رکھا ہے، مگر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لہذا ہمیں بھی ہر حدیث، ہر روایت کو آگے شیئر کرنے سے پہلے اس کی صحت پر نظر ڈالنی چاہیے. اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. یہ روایت صحیح ابن حبان اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسے 2 طریقوں سے وارد کیا ہے، اور اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں اس روایت کو وارد کیا ہے.
اور دیگر بھی تاریخی کتب میں یہ روایت موجود ہے، جس طرح تاریخ طبری، قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ اس روایت کو بیان کرنے والے، ان پر بہت سے محدثین نے جرح کی ہے، اور اگر میں سچ بات کہوں تو اکثر نے ان کی توثیق بھی کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ روافظ اس حدیث کو دلیل بنا کر جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطل پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب بات آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتوں کے بھونکنے کی تو ہر کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، چہرے پہ رونق نظر آنے لگتی ہے، مگر جب دم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شراب پینے کی تو شاید یہ وہ پہلی روایت ہے کہ جس کے بارے میں مرزا صاحب کا موقف ہے کہ اس موضوع پر سکوت اختیار کیا جائے۔ جی ہاں، یہ وہ پہلی روایت ہے کہ جس کے بارے میں مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس پر سکوت اختیار کیا جائے، مگر جب بات آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کی کہ جس کی سند میں اختلاف ہے، اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اور جب بات آئے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگرچہ وہ روایات بھی ضعیف ہے مگر پھر مرزا صاحب اس پر سکوت اختیار نہیں کرتے۔ یہی تو رافضیت ہے۔ اور پھر دل کا حسد اور بغض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیسے نکالا کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شراب والی روایت کے بارے میں سوال ہوا تو فرمانے لگے کہ یہ علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شراب پیا کرتے تھے۔ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے مرزا صاحب، ہم آپ کو وقت دیتے ہیں اور آپ کی موت تک آپ کو وقت دیتے ہیں کہ کسی ایک بھی صحیح سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شراب پینے کی روایت دکھلا دیں، کسی ایک بھی صحیح سند سے نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ، مسند بزار، طبرانی اور امام حاکم کی مستدرک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شراب پینا ثابت کیا گیا ہے، جبکہ ان میں سے کسی بھی کتاب کی کوئی ایک بھی روایت صحیح سند سے یہ ثابت نہیں کروا سکتی۔ تمام روایات پر جرح موجود ہے، کسی روایت میں کوئی راوی مجہول ہے اور کسی میں ابن اسحاق ان سے روایت کرتے ہیں، تدلیس، اور ابن اسحاق کے بارے میں آپ بخوبی جان چکے ہوں گے کہ دیگر محدثین نے ان پر کس طرح کی جرح کی ہے۔ خیر، اس موضوع پہ بات تو بعد میں ہوگی جب آپ سند دکھلا سکے۔ تو بات ہو رہی تھی قیس بن ابی حازم کی، تو یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کو ضرور یہ لوگ جانتے ہوں گے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جن کی محنت نے دنیا کو امام احمد بن حنبل دیا، علی بن مدینی دیا، یحییٰ بن معین دیا اور دیگر چمکتے روشن ستارے دیے۔ گویا یحییٰ بن سعید امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین اور دیگر محدثین کے استاد تھے۔ گویا فن رجال میں سب سے پہلے آپ نے قلم اٹھایا اور پھر یہ سلسلہ آگے آپ کے شاگردوں سے چلتا گیا، جس کا ثبوت علی بن مدینی رحمہ اللہ تھے۔ یہ وہ علی بن مدینی رحمہ اللہ ہے کہ جن کو جرح کا امام سمجھا جاتا تھا، امام بخاری کے استاد ہے۔ ادھر احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی امام بخاری کے استاد ہے، ادھر امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی دونوں شاگرد ہے یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کے۔ سب سے پہلے تو امام علی بن مدینی رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شریک تھا، تو آپ نے نفی میں جواب دیا، لا، نہیں۔ گویا قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شریک ہی نہیں تھا۔ جب وہ جنگ جمل میں شریک ہی نہیں تھا، اس موقع پہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، تو وہ یہ واقعہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے دوسرے شیخ علی بن مدینی رحمہ اللہ کے اسی موقف کی بنیاد پہ اس روایت کو صحیح بخاری میں وارد نہیں کیا۔ گویا قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شریک ہی نہیں تھا، تو اصول حدیث کے تحت ایسی روایت کو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ اس روایت کا انکار کرتے تھے، جبکہ یہی بات امام ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں لکھی کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قیس بن ابی حازم منکرین حدیث میں سے تھا۔ اور اسی طرح امام دارقطنی رحمہ اللہ کی بھی قیس بن ابی حازم پہ جرح موجود ہے، اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی توثیق بھی کی ہے اور صحیح بخاری میں ان سے روایات بھی لی ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قیس سے روایات لی ہے، اور ان روایات میں سے چند روایات میں آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں، مگر کیوں امام بخاری رحمہ اللہ نے قیس کی اس روایت کو اپنی صحیح میں وارد نہیں فرمایا؟ اچھا، بڑی عجیب سی بات ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے استاد یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے یہ روایت اپنی مسند میں لائے ہیں، اور پھر امام احمد کے شاگرد رشید امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد کی مخالفت کرتے ہوئے اس روایت کو اپنی صحیح میں کیوں نہیں لائے؟ کیا انہیں اس روایت کے بارے میں علم نہیں تھا، یا وہ اس روایت کے بارے میں وہی نظریہ رکھتے تھے جو موقف امام احمد کے استاد یحییٰ بن سعید کا تھا؟ چلے ایک وقت کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کا قیس بن ابی حازم کے بارے میں موقف صحیح نہیں تھا،
अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह की बात का रद्द करते हैं। और अगर वो रवायत सही है तो इतनी मशहूर रवायत कि जिस मामले पर एक अरसे से बहस चल रही थी शायद इसका हल होती, मगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपने शेख अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह के मौक़िफ़ को दुरुस्त माना और अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के इस मौक़िफ़ का रद्द करते हुए क़ैस का जंगे जमल में मौजूद होना साबित ही नहीं, इसको मानकर इस रवायत को सही में वारिद ना करना। मिर्ज़ा साहिब, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और रह गई बात तबरी की रवायत की, तो वो रवायत ही ज़ईफ़ है। आप तबरी का मुकदमा पढ़ लें, आपको इल्म हो जाएगा। और रह गई बात उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली रवायत, तो उसका जवाब ये है कि इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुताल्लिक़ अगर किसी हदीस में या हुमैरा का लफ्ज़ आए तो वो रवायत झूठी है, मनगढ़ंत है। लिहाजा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली रवायत में यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और जो रवायात एक्सेप्शन वाली है उसका इस मौजू से लेना देना ही नहीं। रहेगी बात अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह की, तो हज़रत हमने अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा कि जो वो बात कहेगी हम आंखें बंद करके उसकी तस्दीक कर लेंगे। अगरचे अल्लामा अलबानी हमारे लिए एक सरमाया थे, सरमाया है और सरमाया रहेंगे। उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है, मगर कुछ ऐसे मामलात है कि जिनमें अहले इल्म ने अल्लामा अलबानी से भी इख्तलाफ रखा है। तो हमारी तो ये आदत है और हमारी ये पहचान है कि अगर कोई भी शख्स अल्लाह के नबी की बात के मुखालिफ की बात करे या उस बात की तायीद करे जबकि वाज़ेह दलाइल हमारे पास मौजूद हो, तो हम उस शख्स की बात को नहीं तस्लीम करते, क्योंकि हमारे गले में तकलीद का पटा नहीं जो एक मुकल्लिद के गले में डाल दिया जाता है। लिहाजा ये जवाब देना कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने क़ैस बिन अबी हाज़िम से रवायात ली है, लिहाजा इसी बुनियाद पे हम इस रवायत को सही मानते हैं। तो भैया सवाल ये नहीं कि इमाम बुखारी ने क़ैस बिन अबी हाज़िम से रवायतें क्यों ली है, असल सवाल ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने क़ैस बिन अबी हाज़िम की इस रवायत को अपनी सही में वारिद क्यों नहीं किया। और हर बार की तरह वो पुराने जवाब नहीं देने कि जी हज़रत ऐसी बहुत सी रवायात हैं जिनको दीगर मुहद्दिसीन ने सही सनद से अपनी किताबों में वारिद किया है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उन रवायत को अपनी सही में वारिद नहीं किया। मैं नहीं जानता कि क्यों इतनी मशहूर रवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने, जबकि उनके दोनों उस्ताद इस मामले में इख्तलाफ रखते आए हैं, इस रवायत को अपनी सही में वारिद क्यों नहीं किया। अगर वारिद कर देते तो मुखालफत होती अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह की, और अगर वारिद ना करे तो फिर सीधी सी बात है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के मौक़िफ़ से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बरी है, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी बुखारी में किसी ज़ईफ़ रवायत का तज़किरा ही नहीं किया। और फिर अगर कोई ज़ईफ़ रवायत अपनी सही में वारिद कर भी देते, जैसा कि बहुत से मुहद्दिसीन ने ऐसा किया है, और नीचे ये लिख भी देते कि ये रवायत ज़ईफ़ है, ऐसा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी में कहीं भी नहीं किया। लिहाजा मैं फिर यही कहूँगा, लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरा इस्तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलूना बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म। ये थी जी वो रवायतें जो मिर्ज़ा साहिब के यहाँ क्रिटिकल रवायतें हैं। और मैं नहीं जानता कि जब इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो जरा के इमाम हो, वो अगर ऐसी रवायतों पर तनकीद करे, ऐसी रवायतों की मुखालफत करे, तो ये रवायतें कैसे क्रिटिकल। हम अल्हम्दुलिल्लाह अमन के दाई हैं, हमारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी उतनी मोहब्बत है जितनी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, हमारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी उतनी मोहब्बत है जितनी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। और अगर आपके यहाँ ऐसी रवायतें सुनाने से फितना पैदा हो सकता है तो हम ऐसी रवायतों पर सुकूत इख्तियार करते हैं। और एक आप है जो ऐसी रवायतें सुनाकर लोगों में इंतशार पैदा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगले दरस में मैं इस क्लिप के अगले हिस्से पे गुफ्तगू करूँगा ताकि वो हम पे ब्लेम ना कर सके कि क्लिप के एक हिस्से को काट के सुनाया गया है।